آج کے دور میں ہی چلتی ہیں. اس نوجوان نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا تو 1 منٹ پہلے اس کو معلوم نہیں تھا کہ میں اللہ کے اوپر بھروسہ کروں گا تو یہ موبائل فون جو مجھے روزہ توڑنے کے لیے مل رہا ہے یہی مجھے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کی وجہ سے ملے گا. اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے آج کے لبرل لوگوں کے لیے. یورپ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کہ پوری دنیا میں خاص کر میں مسلمانوں کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں تو سب الحمدللہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور سب جس کے منہ سے بھی ایک بار کلمہ نکلا ہے تو وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ بھئی مجھے اللہ کے اوپر بھروسہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہماری جان مال عزت دولت سب قربان ہے. یہ تو جس کے منہ سے کلمہ نکلا ہے وہ اس کے اوپر یہ یقین رکھتا ہے اور بولتا بھی ہے, لیکن اس کے اوپر عمل کون کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے اوپر پورا بھروسہ ہے. تو کون وہ لوگ ہیں جو اندھا بھروسہ کرتے ہیں اللہ کے اوپر اور کون لوگ ہیں کہ وہ صرف فارمیلٹی کے طور پہ بول دیتے ہیں. جب ایسا کچھ فیصلہ آ جاتا ہے کہ بھئی ابھی آپ کو ظاہری صورت سے کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے ہیں, آپ کو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یار ہم کمزور ہیں, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ایسے نہیں ہے, وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو 2 حصوں میں تقسیم ہے پوری قوم. ایک علماء اکرام جو مذہبی دینی طبقہ ہے وہ تو اندھا اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ فلسطین ہو, مسئلہ اسرائیل ہو یا ناموس رسالت کا مسئلہ ہو یا ہالینڈ فرانس کسی جگہ کا بھی مسئلہ ہو تو علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ ہم کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے, ہم ان سے لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے, ہم کو بس اعلان کرنا چاہیے اور کود پڑنا چاہیے اور ہم کو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. اور اللہ کی ذات نے فرمایا ہے کہ آپ میرے اوپر بھروسہ کرو گے تو میں آپ کے اوپر رزق کے ایسے دروازے کھول دوں گا کہ جو آپ لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. سوچنے کا مقصد کیا ہے کہ میں ابھی بیٹھا ہوں تو ظاہری صورت میں مجھے معلوم ہے کہ یار میں فلاں جگہ میں بزنس کر رہا ہوں, مجھے یہاں آمدنی آ رہی ہے, میں جاب کر رہا ہوں, ادھر سے مجھے اتنا پیسہ آ رہا ہے, یا میرے پاس فلاں پراپرٹی پڑی ہے, کچھ گولڈ پڑا ہے یا کچھ بھی پڑا ہے وہ میں بیچ کے میں پیسے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ میں اس جگہ یعنی کہ ظاہری صورت میں مجھے کوئی یقین نہیں آیا کہ کس جگہ سے مجھے پیسہ آئے گا, لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ آپ مجھے میرے اوپر یقین کرو گے تو میں آپ کو اس جگہ پہ رزق دوں گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس بات جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں آج کے دور میں 14ویں صدی میں کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ تکیہ نوسی کی باتیں ہیں, یہ باتیں آج کی طرح, آج معیشت کی دور ہے, آج معیشت کی جنگ ہے, یہ باتیں چھوڑو. یہ صحابہ کرام کے ہمارے ایمان کہاں, صحابہ کرام کے ایمان کہاں کہ صحابہ کرام کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو 200 آدمی کے ساتھ 10 آدمی جا کر لڑو تو صحابہ کرام چلے جاتے. کبھی صحابہ کرام نے یہ آگے سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ہم کمتی ہیں, ہمارے پاس آدمی تھوڑے ہیں, یا ہمارے پاس اسلحہ کم ہے, یا ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں, نیزے نہیں ہیں, یا جو بھی ہے وہ نہیں ہے. لیکن کبھی صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اوکے لبیک یا رسول اللہ, وہ چلے گئے, چاہے وہ بدر کا مارکا ہو, چاہے وہ خندق کا ہو, چاہے وہ احد کا ہو, چاہے وہ حنین کا, جو بھی دیکھو بڑے بڑے جو مارکے ہیں اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور جو مقابلے میں تھے وہ بہت زیادہ تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا, اللہ کے اوپر بھروسہ کیا اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی. لیکن آج کے دور میں جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں نہیں یار آج کے دور میں نہیں چلتی, آج کے دور میں ہی چلتی ہیں. میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا, یورپ کی ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا گیا, شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی, مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی جس دوست نے بھی, لیکن آپ لوگوں نے اس کے اندر پوائنٹ پکڑنے کی کوشش نہیں ہوگی. اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے آج کے لبرل لوگوں کے لیے, آج جو اسباب ڈھونڈتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. یورپ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا گیا, وہ انگلش میں ہے, میں آپ لوگوں کو وہ میں یعنی کہ سناتا ہوں. وہ ویڈیو کلپ دیکھو, پھر میں آپ لوگ یہ لازمی دیکھنا, میں اس کی جو ایک پوائنٹ ہے نا جس ٹاپک کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے اوپر بھروسے کا, اور اللہ بولتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو وہاں سے رزق دوں گا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اسی حوالے سے اس کے اندر بہت بڑا ایک سبق ہے. وہ ویڈیو کلپ دیکھو پھر بعد میں بات کریں. Are you Arabic? Are you Muslim? Yeah, I'm from Tunisia. Okay, you fasting today?
Yeah. You fasting? Yeah. I've got a challenge for you. Basically, I've got here an iPhone 12 Pro Max. I've got a camera there. I'm doing YouTube video. Would you mind to be on YouTube? I don't mind. You don't mind, okay. Okay. So basically, I've got here an iPhone 12 Pro Max, brand new. And I got a challenge from you. If you do one thing in 10 minutes, this phone could be yours. Okay. That's cool. Okay, I got here a bottle of water. Yeah. You have just a little bit, just for today. No, I can't. Sorry. Why not? No. Just a little bit. No, I. Hello? You Muslim? Yes, Alhamdulillah, yeah. What's up? You fasting Why today? are you recording? Oh, basically, I'm doing YouTube video. Would you mind to be on YouTube? No. So yeah. Yes, I will do it. Yalla. I will do it. You're joking. No, I'm not joking, man. But I will win it, yeah? Yes, it's for you. All for بربح you. الايفون. اوه All رح for اربح you. الايفون يا زلمه. اوكي بنسويها. You do it for an iPhone 12 Pro Max. Yes, I will do it. So Look if I at him, drink he's water. doing it. He's drinking. He's fast for it. ليش هيك عملت؟ شو لك عندي حبيبي انا بدي اشرب مي. नाजरीन ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ यूरोप में. एक लड़की थी और एक लड़का था, यानी कि दो दोस्त थे. उन्होंने वो आपस में एक ही टीम थी. उन्होंने सोशल एक्सपेरिमेंट किया कि हम रमज़ान शरीफ में जाके किसी मुसलमान को कहेंगे कि आपको आईफोन प्रो देते हैं, आईफोन 12 प्रो देते हैं. आपको मालूम है पाकिस्तान में उसकी क्या कीमत है. तो वो देते हैं, आप रोज़ा तोड़ दें. तो उन्होंने एक मुसलमान नौजवान को रोका, उसको ये ऑफ़र दी उस लड़की ने. तो उस नौजवान ने ये ऑफ़र ठुकरा दी. वो बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ. मैं इस 2-2.5 लाख के लिए मैं अपना रोज़ा नहीं तोड़ सकता हूँ. मैं अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकता हूँ. तो लड़की ने उसको बार बार कहा, लेकिन वो नहीं माना. तो उस साथ में जो उस लड़की का एक पार्टनर था, वो ऊपर से आ गया जो एक ड्रेस में था. तो उसने वो क्यों, उस जो नौजवान खड़ा था मुस्लिम, उसको मालूम नहीं था कि वो इसका साथी है. तो वो ऐसे गुजर रहा था. लड़की ने उसको आवाज़ दिया, वो आ गया, उसको यही ऑफ़र उसको दी. तो उसने एक्सेप्ट कर ली. वो बोलता है क्या मुश्किल है, एक रोज़ा ही तो है ना, इतना बड़ा गिफ्ट मिल रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है. तो उस नौजवान ने कहा है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप एक मुसलमान हैं, आप रोज़ा नहीं तोड़ सकते. तो उसने कहा है नहीं, मैं तोड़ूंगा. उसने कहा आप रोज़ा मत तोड़ो, मैं इतना मोबाइल आपको लेके दूंगा. लेकिन वो क्यों, वो तो सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. वो तो उसको चेक कर रहे थे कि इस नौजवान का अल्लाह के ऊपर कितना भरोसा है, कितना भरोसा करता है ये अपने रब के ऊपर, अपने दीन के ऊपर, अपने मजहब के ऊपर. इसको क्या आज के दौर में जो हमारे हुक्मरान हैं, जो लिबरल लोग हैं, जो नाम नेहाद के मुसलमान हैं, ये सिर्फ मुंह के बोलने की हद तक इनको अल्लाह के ऊपर भरोसा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है. अमली तौर पे जीरो. इनका ना अल्लाह के ऊपर भरोसा है और ना इनका नबी पाक से मोहब्बत है. क्यों कि इमरान खान साहब ने कहा है कि हमको बहुत तकलीफ होती है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई गुस्ताखी करता है, लेकिन हम कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि हम भूखे मर जाएंगे. ये सबसे बड़ी दलील है आज के दौर में. सिर्फ नाम का दावा करने का मुसलमानों का ये सबसे बड़ी दलील है. तो उसने कहा है कि भाई, वो चेक कर रहे थे उस नौजवान को. तो उसने कहा नहीं, मैं तो रोज़ा तोड़ूंगा. तो उस लड़की ने उसको पानी का बोतल दिया. जब उसने मुंह लगाने लगा तो उसने जोर से थप्पड़ मारा, बोतल गिरा दी. बोलता है आप ऐसा नहीं कर सकते. तो उसका ये अमल उनको इतना अच्छा लगा और उनका मकसद ही यही था, उनका असल वीडियो बनाने का मकसद ही यह था. तो उन्होंने क्या किया, वही आईफोन उसको गिफ्ट कर दिया. उस नौजवान ने अल्लाह के ऊपर भरोसा किया. तो 1 मिनट पहले उसको मालूम नहीं था कि मैं अल्लाह के ऊपर भरोसा करूंगा तो ये मोबाइल फोन जो मुझे रोजा तोड़ने के लिए मिल रहा है, यही मुझे अल्लाह के ऊपर भरोसा करने की वजह से मिलेगा. उसने सोचा भी नहीं था, उसके ज़हन में ये ख्याल भी नहीं होगा कि यार अल्लाह के ऊपर भरोसा करने से इतना जल्दी 1 मिनट के अंदर अंदर अल्लाह की जात मुझे वही आईफोन देगा जिसको मैं रोजे के लिए ठुकरा दिया. तो दोस्तों ये बहुत बड़ा यानी कि सबक है आज के मुसलमानों के लिए, आज के नाम नेहाद मुसलमानों के लिए, नाम नेहाद हुक्मरानों के लिए, लिबरल लोगों के लिए, जो कलमा तो पढ़ते हैं, दावा तो करते हैं कि हमारा अल्लाह के ऊपर भरोसा है, दावा तो करते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और जान के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर नहीं करते. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. इसका ये नौजवान का अकीदा है कि मुझे अल्लाह के ऊपर भरोसा है, मैं रोजा नहीं तोड़ता हूं,
میں پیسے کو ٹھکراتا ہوں، لیکن ہمارے حکمران کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن فرانس سفیر کو نہیں نکال سکتے کیونکہ ہم بھوکے مر جائیں گے۔ کہاں گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم بس باتیں کر سکتے ہیں، عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو دوستو یہ جو ویڈیو تھی، یہ ویڈیو ایسے معمولی نہیں تھی کہ ہم دیکھ کے خوش ہو گئے کہ یار وہ نوجوان تھا، یا کیا اس کا عقیدہ تھا، کیا اس کے ایک پختہ ایمان کا مالک تھا۔ نہیں، صرف یہ نہیں تھا، اس کے اندر یہی سبق تھا کہ جب آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں گے تو اللہ آپ کو ایسے جگہ پہ رزق عطا فرمائے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی ذات نے اس نوجوان کو 1 منٹ کے اندر اندر وہی رزق ایسی جگہ سے دیا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یار مجھے اچانک ایک اس سٹینڈ لینے کے اوپر، روزہ نہ توڑنے کی وجہ سے مجھے یہ گفٹ مل جائے گا۔ اس نے کبھی سوچا ہوگا؟ نہیں سوچا ہوگا، لیکن اللہ کی ذات نے اس کو دیا ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو سے آج کے مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے، آج کے حکمرانوں کو سیکھنا چاہیے کہ جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل نہیں ہے، عمل ان کا زیرو ہے۔ تو اس لیے جب کوئی آدمی اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو یہ دیکھ کے نہیں کرتا ہے کہ میں اللہ کے اوپر بھروسہ کروں گا تو اللہ میرے کو فلاں جگہ سے رزق دے گا، فلاں جگہ نہیں۔ بھروسے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا، ظاہری صورت پہ آپ کو کوئی اس کے اسباب نظر نہیں آ رہے ہوں گے، لیکن آپ نے مکمل طور پر جب اللہ کے اوپر یقین کر کے بھروسہ کیا ہے تو پھر ایسی جگہ پہ اللہ آپ کو رزق دے گا، ایسی جگہ میں آپ کو برکات دے گا، ایسے رزق کے دروازے کھول دے گا کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو اصل پیغام تھا آج کے مسلمانوں، آج حکمرانوں کے لیے، جو سوشل ایکسپیریمنٹ کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ تو دوستو اللہ کے اوپر بھروسے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب آپ کو بھروسہ تبھی اللہ کے اوپر کرنا ہے جب آپ سب دروازے بند ہو جائیں گے، آپ کے پاس اسباب نہیں ہوں گے۔ جب آپ کے پاس اسباب ہوئیں گے تو آپ کے پاس بہت پیسہ ہوگا، آپ کے پاس بہت طاقت ہوگی، آپ کے پاس بہت آرمی ہوگی، آپ کے پاس بہت سورسز ہوں گے، پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کی کیا ہوا ہے؟ پھر کیا اگر پھر وہی ہو گئی نا، جنگ حنین دیکھ لو، ٹھیک ہے، احد دیکھ لو، کہ جب بھی مسلمانوں کو صحابہ کرام کے اوپر، جب مکہ فتح کے بعد جب صحابہ کے اندر یہ صرف تھوڑا سا یہ خیال آیا کہ ابھی تو ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، تو اللہ کی ذات نے قرآن میں کیا فرمایا کہ تم اپنی تعداد کے اوپر فخر کر رہے تھے۔ تو اللہ کے اوپر بھروسے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ظاہری صورت پہ کچھ نظر نہ آنا چاہیے، اور آپ عقل مکمل اپنے عقیدے، اپنے ایمان کے طرف ٹھوکو، جی نظر نہیں آ رہا ہے، چھوڑو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اللہ جانے وہ کام کرے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو پلیز میرے چینل ملک آفیشیل کو سبسکرائب کر دینا اور میری ویڈیو کو لائک کر دینا۔ اللہ حافظ۔